نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین، عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارا موضوع ہے شان ضبط رسول میں بیان رسول۔ باری تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 154 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم کو ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ محترم حاضرین و ناظرین گرامی قدر، دوسری آیہ کریمہ میں اس سے بڑھ کر باری تعالیٰ نے واضح کیا کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کے حوالے سے تم ان کے مردہ ہونے کا بھی گمان نہ کرو۔ قرآن ان شہیدوں کے لیے بل احیاء کے کلمات بیان کرتا ہے کہ وہ زندہ ہے، واللہ زندہ ہے۔ اس لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم اپنے خیال و گمان میں ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہے، اور اپنے رب کے پاس کیفیت حیات کے لطف اٹھا رہے ہیں اور اپنا رزق کھا رہے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، تمام شہداء اسلام ان آیات کا مصداق عدم ہیں، مگر ان سب شہداء میں سے تاریخ اسلام نے جس ذات و شخصیت کو سید الشہداء کا لقب عطا کیا ہے وہ ذات اور آپ کے وہ تمام رفقائے کربلا جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، وہ ان آیات کا مصداق عدم، مصداق کامل اور مصداق حجت ہیں قیامت تک کے لیے۔ ہر سال 10 محرم الحرام کا دن اور یہ سارا مہینہ ان کی شہادت اور ان کی حیات ابدی کی خبر نہ صرف قوم مسلم کو دیتا ہے بلکہ پوری اقوام عالم کو ان کی حیات جاویداں سے باخبر کرتا ہے۔ شہدائے کربلا کی شہادت اسلام کو ہر دور میں ایک نئی حیات دیتی ہے اور اسلام کے ماننے والوں کو اور راہ حق پر چلنے والوں کو اور ہر دور میں ظلم و جبر کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے والوں کو زندہ رہنے کا گر شہادت امام عالی مقام سکھاتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، شہید زندہ ہوتے ہیں، یہ قرآن کا صریح اعلان ہے، اور فرمایا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کی بنا پر شہداء کی حیات تمہاری سمجھ سے بالا ہوتی ہے، مگر باری تعالیٰ نے
شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ امتیاز بخشا ہے کہ آپ نے اپنی شہادت کے بعد اس قرآنی نوید اور حقیقت کی خبر اپنے کٹے ہوئے سر سے اس امت کو اور دنیا انسانیت کو دی ہے، اور نیزے پر چڑھ کر آپ بول رہے تھے اور شہداء کی زندہ ہونے کی شہادت دے رہے تھے۔ حضرت منہال بن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کو نیزے کی نوک پر چڑھا کر دمشق کی گلیوں میں اور بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا، کہتے ہیں کہ میں اس وقت وہی موجود تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سر مبارک کے سامنے ایک شخص سورہ کاف کی یہ آیات تلاوت کر رہا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کانوا من آیاتنا عجبا۔ سورہ الکاف میں کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک اصحاب کاف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے، ایک عجوبہ تھے۔ اس آیت کی تلاوت کے بعد باری تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سر حسین کو قوت گویائی کی نعمت عطا کی، اور اس نے بزبان فصیح یہ کلمات کہے، اعجب من اصحاب الکاف قتلی و حملی۔ فرمایا اصحاب کاف کے واقعہ سے بھی زیادہ ہے لوگوں تعجب انگیز میرا قتل ہونا ہے اور میرے سر کو لیے لیے بازاروں اور شہروں میں پھرنا ہے۔ اصحاب کاف نیند کے بعد اٹھے تھے اور پھر بولے تھے، جبکہ امام حسین اپنی شہادت کے بعد ہر شہید کی حیات کی گواہی نیزے کی نوک پر بول کر عطا کر رہے تھے۔ اصحاب کاف کے سر ان کے جسموں کے ساتھ تھے اور سر حسین آپ کے جسم سے جدا تھا، مگر اللہ کی قدرت سے نیزے کی نوک پر بول رہا تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسلام میں ہر شہادت کا ذکر شہادت کے وقوع پذیر ہونے کے بعد کیا گیا، مگر شہادت امام حسین کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کا ذکر شہادت کے وقوع سے 50 سال قبل ہو رہا تھا، اور اس شہادت کا تذکرہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات اقدس میں کر رہے تھے۔ دوسری شہادتوں کے ذاکر عام لوگ تھے، اور اس شہادت کے ذاکر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ازواج مطہرات تھیں، جلیل القدر صحابہ کرام اور خود اہل بیت اطہار اس شہادت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ دوسری شہادتوں میں میدان جنگ میں جانے والوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ جانے والا شہید ہوگا یا غازی ہو کر واپس آئے گا۔ اس شہادت کربلا میں جانے والے ہر کسی کو یقین تھا کہ رب کی رضا کی خاطر وہ جان دے دے گا، اور یقینی طور پر مقام شہادت پر فائز ہو جائے گا۔ اس شہادت امام عالی مقام کو یہ اعزاز بھی تاریخ اسلام میں حاصل ہے کہ شہادت کربلا گلشن نبوت کے 1، 2، 3 اور 4 نفوس پر مشتمل نہ تھی، بلکہ یہ شہادت کربلا میں سارے گلشن نبوت کی شہادت تھی، سارے گلشن نبوت اور گلشن بیت کی قربانی تھی۔ اس میں گلشن نبوت کا ایک پھول نہیں بلکہ 20 پھول مسلے جانے کی یہ شہادت تھی۔ اس لیے تاریخ اسلام کے ہر دور میں یہ شہادت
اور اس کا تذکرہ زندہ و تابندہ رہا ہے، اور ہر دور میں اس شہادت کی شہرت اور تذکرہ مسلسل پھیلتا رہا ہے اور پھیل رہا ہے، کبھی بھی اس میں کمی نہیں ہوئی ہے۔ اس تذکرہ شہادت کا مسلسل پھیلتے جانا ہی اس شہادت کی علامت حیات جاویداں ہے، علامت حیات جاویداں ہے، حتیٰ کہ ہر دور میں اب یہ شہادت امام حسین علیہ السلام انسانی طبقات میں دو کرداروں کی حامل بن گئی ہے۔ جو لوگ حق کا ہر دور میں ساتھ دینے والے ہیں وہ حسینی کردار اور حسینیت کے حامل ہو گئے ہیں، اور جو یزیدی کردار ادا کرنے والے ہیں وہ اپنے زمانے میں یزیدیت کی علامت بن گئے ہیں۔ حسینیت حق کے قیام اور دوام کا نام ہے، جبکہ یزیدیت فتنہ و فساد اور ظلم و جبر کا نام ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، شہادت امام حسین کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے امت تک پہنچانے والوں میں سے ان جلیل القدر راویوں کے نام آتے ہیں جنہوں نے شہادت امام حسین کا ذکر روایتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے۔ ان میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہے، حضرت ام فضل ہے، حضرت انس ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، حضرت ابی سلمہ ہے، حضرت محمد بن عمر بن امام حسن ہے، حضرت یحییٰ حضری ہے، اور حضرت اسبا بن بنانا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں قال فزت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعین فاما احدهما فبسسته واما الاخر فلو بسسته قطع هذا البلعوم اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی کتاب العلم۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کا علم حاصل کیا ہے، ان میں سے ایک کو میں نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے، پھیلا دیا ہے، واضح کر دیا ہے، جبکہ دوسرے علم کو اگر میں لوگوں کے سامنے بیان کروں تو میرا یہ گلا، میری یہ گردن کاٹ دی جائے گی۔ صحیح بخاری کے شارح امام ابن بطال نے شرح بخاری میں لکھا ہے انہا کانت حدیث و اشراط الساعہ وما عرف به من فساد الدین وتغییر الاقوال وتزیل حقوق اللہ تعالی كقوله يكون فساد هذا الدين على يد غيلمة صفاء من قريش وكان أبو هريرة لو شئت أن أسميهم بأسمائهم فخشي على نفسه فلم يصرخ۔ رواه ابن بطال فی شرحہ صحیح البخاری۔ امام ابن بطال بیان کرتے ہیں اس دوسرے علم میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر آتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دین میں فساد کے عوامل اور زمانے کی تبدیلی کے احوال اور اللہ کے حقوق پامال کیے جانے کا ذکر آتا تھا، اور انہی چیزوں میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی اپنی امت کے احوال کے حوالے سے تھا کہ میرے دین کی بربادی قریش کے کم عمر ناداں لڑکوں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حوالے سے بیان کیا کرتے تھے اور یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو میں ان لوگوں کے، ان بچوں کے اور ان لڑکوں کے ان کے نام بھی لے سکتا ہوں، مگر پھر انہیں اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے ان ناموں کی وضاحت نہ کی۔ امام عسقلانی فتح الباری میں بیان کرتے ہیں وَفِيهَا تَبْيِينُ أُسَامَةَ عُمَرَاءِ السُّوءِ وَأَخْوَالِهِمْ وَزَمَانِهِمْ۔ رواہ عسقلانی فی فتح الباری۔ اس حدیث میں ان کے برے حکمرانوں کے نام تھے اور ان کے احوال اور ان کے عہد کی ستم ریزیوں کا ذکر تھا، اور ان کا بیان سن کر
وہ ظالم لوگ قطع اہل الجور راسہ، اپنے کاموں کے عیب نکالنے کی وجہ سے جو بھی عیب نکالتا تھا وہ قطع اہل جور راسہ، وہ اس کا سر کاٹ دیتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی انہی باتوں میں سے بعض کا اظہار کنایتاً یوں کرتے تھے، اور سیدنا ابو ہریرہ اپنی زندگی بھر یہ دعا کرتے رہے تھے، اعوذ باللہ من راس ستین و امارت الصبیان، یشیر بذالک الى خلافت یزید بن معاویہ، فاستجاب اللہ دعاء ابی ہریرہ فمات قبل بسنۃ، رواہ امام العینی فی کتابہ عمدۃ القاری۔ بیان کرتے ہیں میں سن 60 ہجری کے حضرت ابو ہریرہ یہ دعا کیا کرتے تھے، میں سن 60 ہجری کے آغاز اور لونڈوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں، اور اس سے وہ یزید بن معاویہ کی حکومت کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ بس باری تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو قبول فرمایا، اور وہ سن 60 ہجری سے 1 سال قبل وفات پا گئے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخلق الناس ھذا الحی من قریش قالوا تأمرنا قال لو ان الناس اعتزلوہم، رواہ البخاری فی جامعہ صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کے اس قبیلے کے بعض افراد عام مسلمانوں کو ہلاک کریں گے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کاش لوگ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں انہم یہلکون الناس بسبب طلبهم الملک والقتال لعجلہ فتفسد احوال الناس، رواہ عسقلانی فی فتح الباری۔ فرمایا کہ یہ لوگ بادشاہت کی طلب میں جنگ و جدال کر کے لوگوں کو ہلاک کریں گے، اور یوں لوگوں کے احوال مزید خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے ان سے دور رہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں اغیلما 3 کا لفظ آیا ہے، جس سے مراد بچے ہیں، لڑکے ہیں۔ وقد یطلق الصبی علی الضعیف العقل والتدبیر والدین، رواہ عسقلانی فی فتح الباری۔ اس حدیث مبارکہ میں اغیلما اور غلیم یہ اس میں تصغیر ہے، اس سے مراد ایسے لڑکے ہیں جو عقل و فہم اور تدبیر و تدبر اور دین کے فہم و نفاذ میں کمزور ہوں۔ امام ابن حجر عسقلانی اس کی مزید وضاحت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ہی کرتے ہیں۔ قال اعوذ باللہ من امارت الصبیان، قالوا وما امارت الصبیان، قال ان اطعتموہم احلقتم اے فی دینکم وان عصیتموہم اخلقوکم اے فی دنیاکم بازہاق النفس او بازہاب المال او بہما، رواہ عسقلانی فی فتح الباری۔ فرماتے ہیں میں 9 عمر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ، میں 9 عمروں کی حکمرانی اور ان کی بیعت سے پناہ مانگتا ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا 9 عمروں کی حکمرانی سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا اگر تم ان کی اطاعت اور بیعت کرو گے تو تم اپنے دین کو ہلاک کر دو گے، اور اگر تم ان کی بیعت نہیں کرو گے تو وہ تمہاری جان کو ہلاک کر دیں گے۔ گویا دونوں صورتوں میں ہلاکت مقدر ہے، ایک طرف دین کی ہلاکت ہے، ایک طرف جان کی ہلاکت ہے۔ ان کی اطاعت اور بیعت میں دین کی ہلاکت ہے، اور ان کی نافرمانی اور معصیت اور بیعت کے انکار کی صورت میں اپنی جان کی ہلاکت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقائے کار نے
کربلا کے میدان میں اپنی ذات اور اپنی جان کی ہلاکت کو گوارا کر لیا، دین کو ہلاک کرنا گوارا نہ کیا، مگر اپنے دین، اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی ہلاکت کو قبول نہ کیا، حتیٰ کہ اپنی جان کی ہلاکت کی صورت میں انہوں نے نہ صرف اپنی جان بلکہ کل خانوادے کی جان کی ہلاکت اور شہادت کو قبول کر لیا اور دین کو بچا لیا۔ اور اگر بیعت کر لیتے تو دین ختم ہو جاتا۔ حضرت امام عالی مقام نے اپنی جان دے کر دین اسلام کو بچایا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یزید 60 ہجری میں تخت سلطنت پر بیٹھا اور 64 ہجری تک اس کی حکومت جاری رہی۔ جب یہ مر گیا تو اس کے بیٹے معاویہ نے چند مہینوں تک حکومت سنبھالی، پھر وہ بھی مر گیا۔ یزید کا طرز حکمرانی یہ تھا، کان غالباً یتنزع الشیوخ من امارت البلدان القبائر ویولی الاصاغر من اقاربہ، رواہ عسقلانی فی فضل الباری۔ بے شک یزید عام طور پر بڑے شہروں کی امارت سے تجربہ کار اور پختہ عمر والے صحابہ اکرام کو ہٹا دیتا تھا اور ان کی جگہ پر اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے کم عمر رکھنے والوں کو حکمران بنا دیتا تھا۔ حدیث مبارکہ میں ان سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی عید اغیلمت صفاء من قریش، کہ ان کلمات کے ساتھ اشارہ کیا ہے، حتیٰ کہ سیدنا ابو ہریرہ نے واقعہ کربلا کے پس منظر کے تناظر میں مزید صریح روایت کو نقل کیا ہے۔ ان ابی ہریرہ قال سمعت حتی ابا القاسم حب ابا القاسم یقول ان فساد امتی علی ید غلمت صفاء من قریش، رواہ احمد بن حنبل فی مسندہ۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، میں نے اپنے محبوب نبی مکرم ابو القاسم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کا بگاڑ قریش کے چند بے وقوف لڑکوں کے ہاتھوں سے ہوگا۔ ان فساد امتی میں واقع کربلا سب سے پہلے ہے، جہاں معصوم اہل بیت اطہار کے خون کی ہولی کھیلی گئی اور جہاں مظلوم اہل بیت کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ امام احمد بن حجر حیثمی بیان کرتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مجلس میں ایک شخص نے یزید کو امیر المومنین کے لقب سے پکارا۔ آپ نے اس شخص کو اپنی مجلس میں 20 کوڑے لگوائے۔ لمن سمیا ابنہ یزید امیر المومنین ضرب 20 صوتا، رواہ ابن حجر فی صواعق المحرقہ۔ امام ابن حجر حیثمی کہتے ہیں یزید کی مجلس میں اس شخص کو جس نے اس کو امیر المومنین کہا تھا، اس کو آپ نے 20 کوڑے لگوائے، حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ اسی طرح امام ابن حجر حیثمی یزید کے اعمال بد کا ذکر یوں کرتے ہیں، ان کان رجلا ینکح الامہات والبنات والاخوات ویشرب الخمر ویدع الصلاۃ، رواہ ابن حجر فی صواعق المحرقہ۔ کہتے ہیں کہ یزید کی بد کرداری یہ تھی، یہ اپنی ماؤں سے نکاح کرتا تھا، بہنوں اور بیٹیوں سے شادی کرتا تھا، سر عام شراب پیتا تھا اور نماز کا تارک تھا۔ امام ذہبی یزید کے اعمال بد کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ولما فعل یزید باہل المدینہ ما فعل ما شرب الخمر واتیان المنکرات واشتد علیہ الناس وخرج علیہ غیر واحد، رواہ ابن حجر حیثمی فی صواعق المحرقہ۔ جب یزید نے اہل مدینہ کے ساتھ برا سلوک کیا، جو کیا، اور اس کے ساتھ شراب نوشی کی اور برے افعال کا ارتکاب کیا، تو لوگوں نے اس کے خلاف سخت رویہ اختیار کیا اور بہت سے لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، واقع من ذالک الجیش من القتل والفساد العظیم والسبیہ واباحۃ المدینہ ما هو مشہور من حتی فز نحو 300 بکر وقتل من الصحابۃ نحو ذلک ومن قرأ القرآن نحو 700 نفس وابیحت المدینہ ایاما وبطلت
الجماعت من المسجد النبوی ایامن، رواہ ابن حجر حیتمی فی صواعق المحرقہ۔ امام ابن حجر حیتمی المکی نے بیان کیا ہے، اس حدیث کو امام مسلم نے بھی بیان کیا ہے کہ یزید کے لشکر نے مدینہ منورہ میں بہت زیادہ قتل و غارت گری کی اور بہت زیادہ فتنہ و فساد بپا کیا شہادت امام حسین کے بعد، اور لوگوں کو قیدی بنایا اور مدینہ طیبہ کی حرمت کو کئی دنوں کے لیے مباح کیا، جس کی وجہ سے کبھی اعمال سرزد ہوئے اور 300 کنواری لڑکیوں کی عصمت دری کی گئی، 300 کے قریب عام صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا اور 700 قاری صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا، اور یوں کئی دنوں تک مدینہ طیبہ کی بے حرمتی کی گئی، اور کئی دنوں تک مسجد نبوی میں با جماعت نماز معطل رہی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بعض لوگوں نے بیعت یزید سے انکار کیا اور اس کی بیعت کو قرآن و سنت کے معیار کے خلاف قرار دیا، فضرب عنقہ، ان لوگوں کی گردن اس نے اڑا دی۔ یزید کا یہی لشکر عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوا شہادت امام حسین کے بعد۔ ثم سار جیش هذا الى قتال ابن زبیر فرموا القابہ بالمنجیق واحرقوها بالنار، فأي شيء أعظم من هذه القبائح التي وقعت في زمنه ناشئة عنه، وهي مصداق هذا الحديث لا يزال أمر أمتي قائما بالقسط حتى يسلمه رجل من بني أمية يقال له يزيد، رواہ ابن حجر حیتمی فی صواعق المحرقہ۔ فرمایا کہ یہ لشکر یزید جب مکہ المکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تو اس لشکر نے کعبہ المعظمہ کی بے حرمتی کرتے ہوئے منجنیق کے ذریعے اس پر پتھر برسائے اور کعبہ معظمہ کو آگ سے جلا دیا، اور اس جرم عظیم سے بڑھ کر اور کون سا کبھی فعل ہو سکتا ہے جو یزید اور اس کے لشکر سے سرزد نہیں ہوا۔ یہ سارے واقعات در حقیقت رسول اللہ کی اس حدیث کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط حتی یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، میری امت دین کے معاملے میں صراط مستقیم اور حق و انصاف کے ساتھ قائم رہے گی، یہاں تک کہ بنو امیہ کا ایک شخص جسے یزید کہا جائے گا اس نظام اسلام میں رخ نہ ڈالے گا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت امام حسین کی شہادت کا تذکرہ اہل بیت اطہار اس شہادت کے وقوع پذیر ہونے سے بہت پہلے کرتے آ رہے تھے، اور اس کی خبر بھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بذریعہ وحی ملی تھی۔ اس لیے اہل بیت اطہار کے افراد یہ کہتے تھے فَقُنَّا نَسْمَعُ يُقْتَلُ بِكَرْبَلَا، رواہ احمد بن حنبل فی مسندہ، ہم یہ سنا کرتے تھے کہ حسین کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بارش کا فرشتہ حاضر ہوا اور اسے ملاقات کا اذن مل گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا دروازے کو دیکھتے رہنا، کوئی شخص اندر داخل نہ ہو۔ وہ فرماتی ہیں فجاء الحسین بن علی فصوب حتى دخل فجعل يصعد على منكب النبي فقال له الملك اتحبه؟ قال النبي نعم، قال ان امتك تقتله وان شئت اريتك من المكان الذي يقتل فيه، فقال فضرب بيده فأراه ترابا احمر فاخذت ام سلمى ذلك التراب فسرته في طرف ثوبها، قال فكنا نسمع يقتل بكربلاء، رواہ احمد بن حنبل فی مسندہ۔ اچانک کہتی ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، وہ اچھلتے کودتے ہوئے دروازے کے اندر چلے گئے، رسول اللہ کے شانہ مبارک پر چڑھنے لگے۔ فرشتے نے یہ منظر دیکھ کر کہا کیا آپ کو اس شہزادے سے محبت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ فرشتے نے کہا بے شک آپ کی امت انہیں شہید کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھا سکتا ہوں جہاں انہیں شہید کیا جائے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ فرشتے نے اپنا ہاتھ مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سرخ مٹی دکھائی۔ حضرت ام سلمہ نے وہ مٹی اپنے پاس رکھ لی
اور اسے کپڑے کے کونے میں باندھ لیا۔ راوی بیان کرتے ہیں ہم یہ سنا کرتے تھے کہ حسین کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے۔ اسی طرح حضرت ام فضل بنت حارث بیان کرتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا وہ بہت سخت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تم نے کیا دیکھا ہے، بیان کرو۔ قال رأیت قطعۃ من جسدک قد قطعت ووضعت فی حجری فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت خیرا رواہ احمد بن حنبل فی مسندہ۔ عرض کیا میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، اور فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوگی، وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ پھر حضرت سیدہ کائنات کے ہاں حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی تو وہ میری گود میں دیے گئے۔ اسی طرح فرماتی ہیں ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضرت امام حسین کو آپ کی گود میں دے دیا۔ پھر میں نے اچانک دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا نبی اللہ بے ابی انتا و امی مالکا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ قال اتانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرانی ان امتی ستقتل ابنی ھذا فقلت ھذا قال نعم اتانی بتربت من تربت حمراء رواہ ابن ماجہ فی سننہ۔ آپ نے فرمایا میرے پاس ابھی جبرائیل امی آئے تھے، مجھے خبر دی کہ بے شک میری امت میرے اس شہزادے کو، میرے اس بیٹے کو ان قریب شہید کر دے گی۔ میں نے عرض کیا اس بیٹے حسین کو؟ آپ نے فرمایا ہاں، جبرائیل میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لے کر آئے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، علامہ مناوی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں ان اولادہ بدعۃ منہا فیکون بواسطۃ بدعۃ منہ۔ حضرت رواہ المناوی فی فیض القدیر، حضرت سیدہ کائنات کی اولاد ان کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور ان کے واسطے سے ان کی اولاد رسول اللہ کا کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آگے مزید فرماتے ہیں فَقُلُّ مَنْ يُشَاهِدُ الْآنَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ بِدْعَةٌ مِنْ تِلْكَ الْبِدْعَةِ وَإِنْ تَعَدَّتِ الْوَسَائِطُ رواہ المناوی فی فیض القدیر۔ ان کی اولاد اطہار میں سے آج جس کی بھی زیارت کی جاتی ہے وہ اس ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا ہے، اگرچہ درمیان میں کتنے ہی واسطے کیوں نہ ہو۔ اس لیے فاضل بریلوی نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حاضرین گرامی قدر، اسی پر امام ابن حجر حیثمی بیان کرتے ہیں فَكُلُّ مَنْ وَقَعَ مِنْهُ فِي حَقِّ فَاطِمَةَ شَيْءٌ فَتَعَزَّتْ بِهِ فَالنَّبِيُّ يَتَعَزَّى بِهِ رواہ المناوی فی فیض القدیر۔ ہر وہ شخص جس سے سیدہ فاطمہ کے حق میں کوئی ایسی بات سرزد ہوئی جس سے انہیں اذیت پہنچے تو ان کی وہ اذیت نبی کا باعث ہوگی۔ فرماتے ہیں سیدہ کائنات کو اذیت پہنچانے سے بڑھ کر کوئی کبھی بات نہیں ہے۔ آگے مزید برآں کہتے ہیں جس نے اس فعل اذیت کا ارتکاب کیا من تعاط ذلک بالعقوبۃ فی الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشد، فرمایا اس کو دنیا میں جلد سزا مل جائے گی اور اس کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جب جبرائیل امین نے کربلا کی مٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو عطا کر دی اور فرمایا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ام سلمہ اذا تحولت هذه تربۃ دما فعلمی ان ابنی قد قتل قال فجعلتها ام سلمہ قارورة فی قارورة ثم جعلت تنظر الیها كل يوم وتقول ان يوما تحولین دما لیوم عظیم رواہ الطبرانی فی المعجم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لینا میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر ام سلمہ نے اس مٹی کو ایک بوتل کی شیشی میں ڈال دیا، ایک بوتل میں ڈال دیا، ایک شیشی میں ڈال دیا، اور ہر روز اسے دیکھا کرتی اور فرماتی ہیں مٹی جس دن تو خون میں تبدیل ہو جائے گی وہ دن بڑا ہی بھاری ہوگا جب کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اور آپ کے خانوادے
اور اصحاب کی شہادت ہو چکی تو حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں عن ابن عباس قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرى النائم بنصف النهار هو قائم اشعث واغبر بيده قارورة وفيها دم فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا فقال دم الحسين وأصحابه لم أزل ألتقطه منذ اليوم فأحسين ذلك اليوم فوجدوه قد قتل في ذلك اليوم رواه احمد فی مسندہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں ایک دن میں نے نصف النہار کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ غبار آلود اور پرا گندہ بالوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کے دست اقدس میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا اس میں میرے بیٹے حسین اور اس کے جان نثار ساتھیوں کا خون ہے، میں اسے سارا دن کربلا میں جمع کرتا رہا ہوں۔ بس ہم نے اس دن کا بعد میں شمار کیا تو راوی کہتے ہیں انہیں معلوم ہو گیا کہ ٹھیک اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ اسی طرح کا بیان اور کیفیت حضرت ام سلمہ سے بھی منقول ہے۔ ان ام سلمہ قالت جئت علی ام سلمہ وہی تبکی فقلت ما یبکیک قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام وعلی رأسی ولحیتی التراب فقلت ما لک یا رسول اللہ قال شہدت قتل الحسین آنفا رواہ ترمذی فی مسندہ۔ حضرت سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت ام سلمہ کے خدمت میں حاضر ہوئی تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے عرض کیا آپ کس وجہ سے رو رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، آپ کے سر انور اور ریش مبارک پر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت کو دیکھ کے رہا ہوں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں حضرت امام حسین اہل بیت اطہار کے عظیم فرد ہیں، سید الشہداء ہیں، سید شباب اہل جنہ ہیں۔ آپ کا کربلا کا سفر قرآن کی آیت کا مصداق ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تم کو خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ مالوں جانوں اور پھلوں کی کمی کے نقصان سے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ یہ اس مصیبت اور آزمائش کی گھڑی میں یہی کہنے والے تھے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اب قیامت تک کے لیے ان کا صلہ، ان کی شہادت کا صلہ، ان کا اجر اللہ کی بارگاہ سے ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے۔ باری تعالیٰ نے سید الشہداء اور آپ کے جانثاروں کو یہ مقام اس لیے دیا کہ انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جانوں کا سودا کر لیا تھا۔ قرآن ایسے ہی طالبان رضا کا ذکر یوں کرتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی مرضی چاہنے میں اپنی جان بیچ دیتے ہیں۔ واقعہ کربلا نے تاریخ اسلام میں مسلم معاشرے میں دو کرداروں کو جنم دیا ہے۔ ایک کردار کی علامت امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام ہے اور دوسرے کردار کی علامت یزید ہے۔ حضرت امام حسین کا تعارف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان اقدس سے کرایا ہے حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا رواہ ترمذی فی سننہ۔ فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جو حسین کو محبوب رکھتا ہے میں اس کو محبوب رکھتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں حسین و منی یہ نسب کا بیان ہے، وَأَنَا مِنْ حسین یہ حسب کا بیان ہے۔ حسین و منی یہ بتا رہا ہے کہ ان کی شہادت جو ہوئی کربلا کے میدان میں وہ اللہ کی طرف سے مقدر تھی، اور حضرت امام میں حسین وَأَنَا مِنْ حسین کی شان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ظاہری اور باطنی خوبیوں اور محاسن کے مرقع بن گئے تھے، حتیٰ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع خصائل فضائل کا پیکرے مجسم بن گئے تھے۔ آپ تمام اعلیٰ صفات اور عرفہ محاسن کا پیکر بن جانے کے بعد ان کا ظہور وَأَنَا مِنْ حسین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عملی پیکر کے طور پر ہو رہا تھا۔ اب حسین بعض تاریخ اسلام کا ایک نام ہی نہیں ہے
بلکہ رہتی دنیا تک ایک کردار حسینی بن گیا ہے۔ اب یہ کردار حسینی کردار مصطفی کا آئینہ دار ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کبھی پشت پر کبھی اپنے کندھوں پر چڑھایا، فجعل یصعد علی منکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ احمد فی مسندہ۔ کبھی آپ نے ان کو اپنی پشت مبارک پر سوار کیا، فجعل یتصوب علی ظہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی آپ نے ان کو اپنی گردن پر جو ہے بٹھایا۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت اور اپنی قربت کا اظہار کیا، حتیٰ کہ ان کی شہادت کی خبر بھی بچپن میں جبرائیل امی کے ذریعے سے دے دی تھی۔ ان امتک ستقتلہ، رواہ ابن حبان فی صحیح، آپ کی امت ان قریب ان کو شہید کر دے دی۔ اور اسی طرح فرمایا اما ان امتک ستقتلہ، آپ کی امت آپ کے شہزادے کو ان قریب شہید کر دے گی۔ کبھی آتانی جبرائیل فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، رواہ احمد فی مسندہ۔ تو اس طرح آقا آپ کی شہادت کی خبر آپ کے بچپن میں دیتے رہے۔ فرمایا ابھی جبرائیل میرے پاس آئے ہیں اور مجھے خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس جگر گوشے کو قتل کر دے گی۔ کبھی ملک المطر نے یہ خبر دی، فإن امتک تقتلہ، رواہ احمد فی مسندہ، کہ آپ کی امت اس شہزادے کو قتل کر دے گی۔ اسی طرح حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار میں آپ کی شہادت معروف تھی، فکنا نسمع یقتل بکربلا، کہ حضرت امام عالی مقام کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے۔ وہ سبط رسول، وہ نواسہ رسول، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار انا ابنی، حسین میرا بیٹا ہے، حسین میرا بیٹا ہے، ان کے قتل کی خبر، اور وہ بھی آپ کی امت کے ہاتھوں کس قدر تکلیف اور اذیت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث تھی۔ جبرائیل امی اور دیگر فرشتے آ کر خبر دیتے ہیں ان ابنک ھذا مقتول، یہ آپ کا بیٹا آپ کی امت کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا۔ کبھی فرمایا لقد دخل علی ملک آنفا ما دخل علی قط فقال ان ابنی ھذا مقتول، کہ میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس نے آ کر خبر دی ہے کہ میرے بیٹے حسین کو آپ کے بعد قتل کر دیا جائے گا۔ وہ حسین علیہ السلام جن کے بارے میں صحابہ اکرام کا عقیدہ یہ تھا قطعۃ من جسد کا، رواہ ابن ماجہ فی سننہ، کہ یہ حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ سارے تذکرے، یہ ساری محبتیں اس لیے تھیں کہ ان کی ذات ایک حق کا کردار بننے والی تھی، جبکہ دوسری طرف یزید تھا، اس کا کردار یہ تھا، وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا، وہ شرابی تھا، وہ زانی تھا، وہ حدود اللہ کو توڑنے والا تھا، وہ احکام الہی کی بے حرمتی اور بے توقیری کرنے والا تھا، وہ حرام کو حلال کرنے والا تھا، وہ دین کی قدروں کو پامال کرنے والا تھا۔ یزید سے اسلامی معاشرے میں یزیدیت ایک کردار سو بنا ہے۔ یزیدیت یہ ہے کہ اسلام کا نام لیا جائے مگر اسلام کے ماننے والوں کو دھوکہ دیا جائے، اسلام کا پرچار کیا جائے مگر امانت میں خیانت کی جائے، اسی طرح اسلام کا تذکرہ کیا جائے مگر نظام حیات اور نظام حکومت کو اسلام مخالف بنایا جائے۔ یزیدیت یہ ہے کہ اختلاف رائے کی بات کی جائے مگر جب کوئی اختلاف رائے کرے تو اسے کچلا جائے۔ یزیدیت اسلام کے مقدس نام کو پامال کرنے کا نام ہے۔ یزیدیت اسلام اور پیغمبر اسلام سے منافقت، دجل اور فریب کا نام ہے، اور اسلامی نظام سے دھوکہ کرنے کا نام یزیدیت ہے۔ بیت المال اور قومی خزانے کو لوٹنے کا نام یزیدیت ہے، اور قومی دولت کو اپنی ذاتی تعیشات پر خرچ کرنے کا نام یزیدیت ہے، جبکہ اسلامی معاشرے میں روح حسین اور حسینی کردار ہر دور میں مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہا ہے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو،
ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔ اقبال نے حسینی کردار کو مقام شبیری کا نام دیا ہے، جبکہ یزیدی کردار کو کوفی و شامی سے تعبیر کیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ مزید برآں کہتے ہیں میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ حسینی کردار کیا ہے، یزیدی کردار کیا ہے؟ حسین زندگی کا نام ہے، جبکہ یزید موت کا نام ہے۔ انسانی زندگی میں آزادی کا نام حسین ہے، غلامی کا نام یزید ہے۔ اس لیے کہ در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین۔ موسیٰ و فرعون شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت بدید، زندہ حق از قوت شبیری است۔ حسینیت عدل و انصاف کا نام ہے، جبکہ یزیدیت ظلم و ناانصافی کا نام ہے۔ تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ حسینیت ملت کی بیداری کا نام ہے، جبکہ یزیدیت امت کی بربادی کا نام ہے۔ خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابیدارا بیدار کرد۔ حضرت امام حسین کی یہ سارے فضائل و مناقب اور نثر و نظم کی صورت میں جان کر ہر ایک مسلمان بے ساختہ کہتا ہے حسین ابن علی تم پر لاکھوں سلام، ہے حسین ابن علی تم پر لاکھوں سلام۔ نازش آل نبی تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام۔ اے شہیدان محبت کے امام تم پر لاکھوں سلام، ہے حسین ابن علی تجھ پر لاکھوں سلام۔ اس لیے کہ زندگی ہی زندگی تیری حیات، زندگی ہی زندگی تیری حیات ہے، حیات اندر حیات اندر حیات۔ اس لیے ہم کہتے ہیں افتخار ملت بیضا ہے تو، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو۔ شاید ہماری عقیدت کی ترجمانی یہ شعر کر دے اور میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک پل کی حکومت تھی پس یزید کی، ایک پل کی حکومت تھی پس یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا ہے، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا ہے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔